صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں رب العالمین نے قرآن میں بے شمار مقامات پر صحابہ کی عدالت، شجاعت، بہادری اور صحابہ کرام کی محبت رب العالمین نے بیان فرمائی، اور صحابہ کو اللہ احکم الحاکمین نے ایک پیمانہ بنا دیا، ایک معیار بنا دیا، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسلمانوں کے ہاں عادل ہیں، انصاف والے ہیں، اور تمام صحابہ کرام بلا شبہ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو وہ اقرار کرتا ہے، اس کے نزدیک تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خاص طور پر اہل حدیثوں کو اس بات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ علی کو نہیں مانتے، علی کے فضائل بیان نہیں کرتے، ابو بکر کو مانتے ہیں، عمر کو مانتے ہیں، عثمان کو مانتے ہیں، چوتھے خلیفہ جو ہیں وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں مانتے، اور اس بنا پر اہل حدیثوں کو بسا اوقات ناصبی بھی کہا جاتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، جتنی شان، جتنے مناقب، جتنے فضائل الحمدللہ سیدنا علی المرتضیٰ اور چاروں خلفائے کے اہل حدیث بیان کرتے ہیں، اہل سنت بیان کرتے ہیں، اس طرح امت مسلمہ میں کوئی بھی بیان نہیں کرتا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوجوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور خواتین میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی اپنی سنن ترمذی میں، اور یہ بیان فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے سیدنا علی سے، اور صحابہ کرام نے بھی بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت کرتے تھے حضرت علی سے، حضرت علی اللہ کے نبی سے، اور حضرت علی کی جو محبت ہے تمام صحابہ کرام سے کس قدر تھی، وہ ہم انشاءاللہ احادیث سے ثابت کریں گے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، امام ترمذی میں دوسری جگہ اپنی حدیث کو نقل فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کو سواری پیش کی۔ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر بیٹھنے لگے، رکاب پر اپنا پاؤں رکھنے لگے تو پڑھتے ہیں بسم اللہ، جب سواری پر سوار ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اور ساتھ مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے خلیفۃ المسلمین، آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، مختلف دعائیں آپ نے پڑھی ہیں، اور ساتھ آپ مسکرا بھی رہے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے میرے ساتھیوں، ایک مرتبہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پاؤں مبارک رکاب پر رکھا اور پڑھا بسم اللہ،
اور جب آپ سواری پر بیٹھ گئے فرمایا الحمدللہ، اور ساتھ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے۔ علی فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی، لیکن آپ مسکرا رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کے الفاظ ہیں، علی عجب ربنا، ہمارے رب مسکراتے ہیں، ہمارے رب خوش ہوتے ہیں۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے آقا سے پوچھا آپ مسکرا رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں علی میرے رب مسکراتے ہیں۔ کب مسکراتے ہیں؟ جب میرے رب کے سامنے ایک بندہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے انی اذنبت ذنبا فاغفر لی لا یغفر الذنوب الا انت، اے میرے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ عجب ربنا، ہمارے رب مسکراتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب بیان فرماتے ہیں کہ اللہ مسکراتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سامنے رکھ کر سواری پر میں جب سوار ہوتا ہوں بسم اللہ پڑھتا ہوں، الحمدللہ پڑھتا ہوں، دعا پڑھتا ہوں، اور میں بھی مسکراتا ہوں جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا، فجر کی نماز پڑھی، میں لیٹ گیا مسجد میں، تو مسجد سے جب میں اٹھا، اچانک میں اٹھا، میں نے دیکھا، سوچا کہ میں کون سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خلیفہ ہوں، وہ صحابہ اکرام جن کی ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی خوف خدا میں گزرتی ہے، رب العالمین کے احکامات میں گزرتی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے طریقوں میں گزرتی ہے۔ صحابہ اکرام کی وہ گھڑیاں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رات کی تاریخی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں، روتے ہیں، پاؤں میں برم آ جاتی ہے، رب العالمین کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ باتیں اپنے دل میں سوچ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب سے ہم نے علی کو دیکھا ہے، صحابہ اکرام کی یہ باتیں کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ اکرام کتنی پاک باز ہستیاں ہیں، کتنے وہ اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہیں، اور رو رہے ہیں۔ فرماتے اس کے بعد ہم نے علی رضی اللہ عنہ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا حتیٰ کہ علی کی شہادت واقع ہو۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، اللہم، مسلم احمد کی حدیث ہے، مجموع الزوائد کی حدیث ہے، اللہم وال من والاہ، اے اللہ اس بندے سے تو محبت کر، اس بندے کا تو دوست بن جا جس کا علی دوست ہے۔ اللہم وال من والاہ، اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے اللہ تو اس سے محبت کر۔ اللہم من عاد من عاداہ، اے اللہ جو علی سے دشمنی رکھتا ہے اے اللہ تو اس سے دشمنی رکھ۔ وانصرہ، اے اللہ تو علی کی مدد فرما، اے اللہ وحدی بھی، اے اللہ علی کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر فرمایا وَأَبْغِضْ مَن يُبْغِضُهُ، اے اللہ جو علی سے بغض رکھتا ہے اللہ تو بھی اس سے بغض رکھ۔ اے اللہ وَانصُرْهُ مَن نَصَرَهُ، اے اللہ جو علی کی مدد کرتا ہے اللہ تو بھی اس کے ساتھ محبت کر، تو بھی اس کی مدد کر۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دعائیں دے رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اکرام خیبر کا موقع ہے، صبح میں ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا، کمان دوں گا، اس کو وزیر بناؤں گا، اس کو حاکم بناؤں گا، اس کو میں لشکر کا امیر بناؤں گا، جس سے میرے اللہ راضی ہیں وہ اللہ سے راضی ہیں، اس کے ساتھی اس سے راضی ہیں، وہ اپنے ساتھیوں سے راضی ہے، میرے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے ذریعے خیبر کو فتح فرمائیں گے۔
رات ہو گئی، صحابہ اکرام ساری رات جو ہے وہ چمگوئیاں کرتے رہے، باتیں کرتے رہے کہ رب العالمین نے کس صحابی کا نام لیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ فلاں صحابی کو جھنڈا دینا ہے۔ ہر صحابی کی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مجھے جھنڈا دے دیں، میرے ہاتھ میں کمان دے دیں، میں خیبر کو فتح کر لوں۔ صبح ہوئی، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جلد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب اکٹھے ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، این علی بن ابی طالب، شیر خدا علی المرتضیٰ کہاں ہے؟ داماد رسول کہاں ہے؟ فاطمہ کے خامد کہاں ہے؟ حسن و حسین کے بابا کہاں ہیں؟ محسن، زینب، ام کلثوم کے بابا کہاں ہیں؟ آج صرف ہمارے معاشرے میں سیدنا علی المرتضیٰ کے دو بیٹوں کا، حسن و حسین کا نام لیا جاتا ہے، جبکہ دوسری اولاد کا، زینب کا، ام کلثوم کا، محسن کا، محسن کا نام نہیں لیا جاتا۔ یہ خیانت ہے ہمارے معاشرے میں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، این علی بن طالب، علی بن طالب کہاں ہیں؟ بلاؤ ابو طالب کے بیٹے علی کو، میرے داماد کو بلاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں درد ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے۔ فرمایا، لے آؤ میرے پاس علی کو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے، شیر خدا کے ساتھ، داماد رسول کے ساتھ، حسن و حسین کے بابا کے ساتھ محبت دیکھیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اے علی آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکال کر علی کی آنکھوں پر لگایا۔ جیسے ہی آنکھوں پر لعاب لگتا گیا، رب کعبہ کی قسم، علی کی آنکھوں سے درد جاتا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی اسلک برسلک، آرام سے چلنا، وانزل بساحتہم، جاؤ دشمن کے میدان میں اتر جاؤ، ودعوہم الی الاسلام، جاؤ اسلام کی دعوت دو۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو اسلام سنیں، جو بات سنیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، اللہ کا پیغام سنیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر اللہ امرأ من سمع منا حدیثا، ایسے شخص کے میرا اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھتا ہے، خوشگوار رکھتا ہے، اس کے دل کو مردہ نہیں ہونے دیتا۔ جو بندہ میرے پیغمبر کی حدیث سنتا ہے اور آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے، نظر اللہ عمران، ایسے بندے کے چہرے کو میرے اللہ تر و تازہ رکھتے ہیں۔ حضرت علی کو فرمایا، ادعو الی الاسلام، اے علی ان کو اسلام کی دعوت دینا، پیار سے، محبت سے دعوت دینا، ان کو پیار سے بلانا اسلام کی طرف، اور جو تمہارے اسلام کو قبول کر لیں پھر ان کو بتانا کہ ان کے اوپر 5 نمازیں ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سارے معاملات ان کو بتانا۔ اے علی اگر تیری وجہ سے ایک بندہ بھی اسلام پر آ گیا، تیرے لیے بہتر ہے 1000 لاکھوں کروڑوں اونٹوں سے، تیرے لیے بہتر ہے اگر ایک بندہ بھی تیرے ہاتھ پر اسلام قبول کر گیا۔ آج ہمیں اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کرنا چاہیے، اپنی زبان میں شیرینی پیدا کرنی چاہیے کہ ہماری محبت اتنی ہو کہ لوگ ہماری بات سننے کے لیے آئیں، ہماری بات سن لے اور ہمارا جو کلام ہے وہ اللہ کا فرمان ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو۔ ہر مومن مسلمان کہے گا میں اللہ کے فرمان کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے دامن سے لگاتا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا اور پھر میرے اللہ نے خیبر کو فتح کر دیا، اور ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، اے اللہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی علی سے محبت کر۔ اللہ کائنات میں جو بھی علی سے محبت کرتا ہے، اللہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان۔ آج ہمارے معاشرے میں انتشار پیدا کیا جاتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نعوذ باللہ اختلاف تھا حضرت علی کے ساتھ، اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ فرمایا کان علی صواماً قواماً، اماں جی فرماتی ہیں میں نے علی جیسا کوئی روزے رکھنے والا نہیں دیکھا، علی جیسا کوئی قیام کرنے والا نہیں دیکھا،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں صدیقہ کائنات ابو بکر کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ صوامن قوامن، وہ روزے رکھنے والے بھی تھے، وہ پرہیزگار بھی تھے، وہ متقی بھی تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت تھی علی سے۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر، دیکھا فاطمہ اکیلی بیٹھی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میری بیٹی فاطمہ، آئین علی، علی کہاں ہے؟ فرمایا، اے بابا جان، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور علی کے درمیان کچھ اختلاف ہو گئے ہیں، علی گھر سے باہر چلے گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیٹی تھی، جتنی بات تھی اتنی ذکر کر دی۔ آج ہمارے معاشرے کی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، گھر میں خامن کا کوئی جھگڑا ہو جائے فوراً باپ بھائی کو فون کر دیتی ہیں، مجھے تو انہوں نے مار دیا، میں لٹ گئی، میں اجڑ گئی، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ آج اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں طلاقوں کی شرح بھی بڑھ گئی ہے۔ ہم نہیں سوچتے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، شیطان کو راضی نہیں کرنا۔ طلاق ہو جائے گی، شیطان راضی ہو جائے گا، رحمان ناراض ہو جائے گا۔ اب فاطمہ کیا کہتی ہیں، یا رسول اللہ، اے ابا جان، علی میرے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، علی باہر چلے گئے ہیں۔ آج ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ محبت سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں لڑائی ہو جائے، غصہ آ جائے، بیٹھ جانا چاہیے، پانی پی لینا چاہیے۔ اگر پھر بھی ناراضگی ہو جائے، گھر سے تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جانا چاہیے۔ لیکن ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے، اگر گھر میں بیوی لڑ پڑے، بیوی بول پڑے، میں حاکم ہوں، میں حکمران ہوں، ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں، اس کے پورے پچھڑے گھر والوں کو گالی گلوچ پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ناکامیوں کی طرف جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، علی باہر چلے گئے ہیں۔ علی باہر کہاں گئے ہیں؟ صحابہ اکرام کی دل میں اور دماغ میں، سوچ میں سب سے بہترین جگہ کیا تھی؟ آج ہم گھر سے ناراض ہوتے ہیں، گھر سے ہمیں شکوے ہوتے ہیں، گھر والوں سے شکوے ہوتے ہیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں جی، ہمارے نوجوان باہر جا کے شرابیں پینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہے جی، میں دکھی ہوں، میں اپنا دکھ بانٹ رہا ہوں۔ اور تو نشہ کیوں کر رہا ہے جی؟ میں دکھی ہوں جی، مجھے گھر سے محبت نہیں ملتی۔ علی کو ماننے والوں سنو، فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ کا جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، تو علی کہاں گئے؟ سیدھے مسجد میں گئے، اللہ سے لو لگانے کے لیے گئے۔ اے اللہ، میرے اور میری بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ لیٹ گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوپر لی ہوئی ہے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے صحن میں پڑے ہیں، مٹی لگی ہوئی ہے، اپنے داماد کو اٹھا رہے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا، جا کے سب سے پہلے اس کو کوئی گالیاں نکالتا، اس کی خاطر توجہ کرتا، ڈنڈے سوٹوں سے 2 بندے لے کر جاتا، اس کو مارتا، جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ یہاں پہنچ چکا، محبتیں ختم ہو چکی ہیں۔ آرام سے گئے، چادر اٹھائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام علی کے جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے، مٹی ہٹا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب، اے مٹی والے، مٹی میں کیوں لیتا ہوا ہے؟ اٹھ جا، میری بیٹی تیری بیوی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ ایسے سسر ہونے چاہیے، یہ نہیں ہمارے معاشرے کے سسروں کی طرح جی ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آج جھگڑوں کی شرح بڑھ گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ داماد سے فوراً اٹھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، گھر چلے گئے، جھگڑا ختم ہو گیا۔ میرے اللہ نے فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے پیغمبر کی فوراً بات ماننے والا میرے اللہ اعلان کر دیتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار صحابی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، علم کتنا ہے، فقاہت کتنی ہے۔ حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم اصفہانی نے ذکر کیا اس واقعے کو، فرمایا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا 6 ماہ کے بعد۔ اب لوگوں نے ہمارے معاشرے کی طرح، جیسے ہمارے معاشرے میں ایک سوچ، ہلکی سوچ ہے اور بری سوچ کے حامل انسان بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، قرآن و حدیث سے ناواقفیت ہے۔ اب 6 ماہ کے بعد اس عورت کا بچہ پیدا ہو گیا، لوگوں نے باتیں شروع کر دی
کہ دیکھو جی اس کی شادی ہوئے ابھی 6 ماہ ہوئے ہیں، اس کا بیٹا پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی عدالت میں اس عورت کو لایا گیا، اور اس وقت جو قاضی تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو عدالت کے، وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا داماد رسول حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے بابا جان سیدہ نساء اہل الجنہ کے خامد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا تھے۔ اور جب مقدمہ گیا عدالت میں تو علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے تو اس خاتون کو عدالت میں لائے ہو، کس بنا پر اس کو سزا دیتے ہو؟ لوگوں نے کہا جی 6 ماہ کے بعد اس کے بچہ پیدا ہو گیا ہے، ہمیں یقین نہیں ہے، اس کے ازواجی تعلقات ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ درست نہیں تھے، یہ بچہ اس کے خامد کا نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے تمہارے پاس کوئی پروف ہے؟ لوگ کہنے لگے نہیں۔ علی کہنے لگے کہ اس بی بی کو سزا نہیں دی جائے گی۔ لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں دی جائے گی؟ علی کہتے ہیں میرے پاس رب تعالیٰ کا قرآن ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، ایک عورت کے حمل اور اس کے دودھ پلانے کی مدت 30 ماہ ہے۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا رب تعالیٰ کا قرآن۔ آج ہمیں بھی اللہ کا قرآن پیش کیا جاتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے نا وہ ٹھیک ہے۔ کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا وہ غلط تھے؟ ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ الفاظ بیان کیے جاتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا سامنے، اللہ کا کلام آ گیا سامنے، پھر بھی کہتے ہیں نہیں جو میرے باپ دادا کرتے تھے میں اسی کو کروں گا، میرے باپ دادا جیسے نماز پڑھتے تھے میں ویسے ہی کروں گا، جیسے وہ صدقات و خیرات کرتے تھے میں بھی ویسے ہی کروں گا، جیسے وہ روزہ رکھتے تھے میں بھی ویسے روزہ رکھوں گا۔ نہیں، ہم بہت سارے احکامات کو پڑھتے ہیں، بیٹے بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں، بازار میں سامان لینے جاتے ہیں، ایک دکان چھوڑ 20 دکانیں پھرتے ہیں کہ ہمیں سامان اچھا مل جائے۔ اہل آباد صرف غور کیجئے، کیا ہمارا رب کا دین اتنا یتیم ہو چکا ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ نہیں پوچھتے، اللہ کا کلام نہیں پوچھتے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں پوچھتے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی ہے، روزہ کیسے رکھا ہے، صدقات و خیرات کیسے کیے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب سامنے پیش کیا رب تعالیٰ کا قرآن وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، 30 مہینے مدت ہے ایک عورت کے حمل کی اور اس کے دودھ پلانے کی مدت۔ دوسرا مقام ارشاد فرمایا والوالدات یرضعن حولین کاملین، والدین جب راضی ہوں اپنے بچے کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں۔ فرمایا اگر 6 ماہ کے بعد اس خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے یہ خلاف شرع نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا قرآن ہے، 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ سارے خاموش ہو گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا ہے علی صدقتا، تو نے صحیح کہا ہے، رب تعالیٰ کا قرآن پیش کر دیا، اس کے بعد کوئی بھی نہیں بولا۔ یہ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی علی سے محبت کر، اللہ کائنات میں جو بھی علی سے محبت کرے اللہ تو اس سے محبت کر۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بتا دیا۔ اب مسند احمد کی یہ حلیۃ الاولیاء کی ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب میں یہ درج کیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان سیدنا علی المرتضیٰ اپنے دور خلافت میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ بہادر کون ہے؟ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا تھا میرے صحابہ بتاؤ بہادر کون ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ جو میدان میں اپنے مد مخالف کو بچھاڑ دے گرا دے۔ صحابہ اکرام یہ جواب ارشاد فرما رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لے، وہ اصل میں بہادر ہے۔ حضرت علی پوچھنے لگے میرے صحابہ اکرام ہے میرے ساتھیوں بتاؤ بہادر کون ہے؟ صحابہ اکرام کہنے لگے اے علی المرتضیٰ شیر خدا یہ پوچھنے والی بات ہے کوئی؟ سب سے بہادر اس وقت آپ بہادر ہیں۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد نے کہا، حسنین کے بابا نے کہا، فاطمہ کے شوہر نے کہا، سیدہ نساء اہل الجنہ کے شوہر نے کہا، اے میرے صحابہ سن لو، میں بہادر نہیں ہوں، بہادر ابو بکر ہے۔ اب علی المرتضیٰ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں میرے ساتھیوں بہادر ابو بکر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیسے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے ساتھیوں جب بدر کا موقع تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر تیار کرنے والا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا میرا پہرا کون دے گا، میری حفاظت کون کرے گا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ فوراً تلوار سوچ کر سامنے آ گئے۔ وہ بہادر ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے، ابو بکر آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جب آقا علیہ السلام کی اس کائنات میں تکذیب کی جا رہی تھی، سب سے پہلے ابو بکر نے اٹھ کر کہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ جب لوگوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں کپڑا پہن کر کپڑا ڈال کر گھسیٹا گیا تھا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے حق میں کھڑے ہونے والے علی تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے ابو بکر تھے۔ ابو بکر لوگوں کو کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، لوگوں اس بندے کو مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ علی بہادر نہیں ہے، اس بہادر میں سب سے، اس کائنات میں سب سے بہادر کون ہے؟ وہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثال صحابی علی المرتضیٰ شیر خدا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کتنی والہانہ محبت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بیان کیا جاتا تھا کہ صحابہ کرام کے آپس میں اختلاف تھے، آپس میں جھگڑے تھے۔ جب میرے اللہ نے ارشاد فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ میرے صحابہ جیسا ایمان لے آئیں، میرے صحابہ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں، اللہ کے فرمان کو مان لیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگ کامیاب ہوں گے۔ اولئک هم الفائزون، میرے اللہ نے کہا یہ میرے صحابہ اکرام کامیاب ہیں۔ اولئک هم المتقون، یہ میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف ان کے در میں ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ جب میرے اللہ نے قرآن میں بے شمار مقامات پر فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے اللہ نے فرمایا امتحن اللہ قلوبہم، میں ان سے راضی کیوں ہو گیا ہوں؟ میں نے ان کے دلوں کو چیک کیا ہے، میں نے اندر سے چیک کیا ان کو۔ رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے ہیں، ان کے دلوں میں کینہ نہیں ہے، ان کے دلوں میں عداوت نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، آپس میں پیار محبت ہے۔ اگر جھگڑا ہو جاتا ہے ایک صحابی کے ساتھ، دوسرا صحابی آ کر معافی مانگ لیتا ہے۔ میرے اللہ نے فرما دیا ہے یہ تمام صحابہ کرام رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشفق ہیں، محبت رکھنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ اور آج کا انسان اٹھ کر کے صحابہ کرام نے لڑائیاں تھی، جھگڑے تھے، ان کے جھگڑوں کو اپنے مجالس میں شیئر کرتا ہے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے۔ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کے نزدیک تمام صحابہ اکرام علی الاعلان علی الاطلاق آقا علیہ السلام کی نبوت والی زبان کے مطابق جنتی ہیں، عادل ہیں، اس زمین پر چلتے ہیں۔ میرے اللہ ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جب تک ہماری زندگی باقی رہے صحابہ اکرام کا دفاع، صحابہ اکرام کی عصمت، آقا علیہ السلام کا دفاع اور اللہ احکم الحاکمین کے احکامات کو مان کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔